بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی حاضر اور ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ آج اس دوسرے حصے کے اندر ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والمجید وما هو علی الغیب بضنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس موضوع پر دوسرا حصہ ہم بیان کریں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے دعویٰ اور دعوے کی تشریح کی تھی۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصلی جسد مبارک کے ساتھ اور اپنے معروف تشخص کے ساتھ اپنے مزار مبارک کے اندر موجود ہے اور وہیں سے بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں تو جسم مثالی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر متعدد مقامات پر آپ حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا اپنے مزار مبارک میں رہ کر ساری کائنات کو دیکھنا یہ ناظر ہے، اور ساری کائنات کا آپ کے سامنے موجود ہونا یہ حاضر ہے، اور آپ کا بھی ان کے سامنے موجود ہونا یہ حاضر ہے۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ جسد اصلی کے ساتھ، معروف تشخص کے ساتھ اپنے روضہ مبارک کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اس پر آج ہم پہلی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں جو آپ کو سلام کرتا ہے، آپ اس کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے اس پر ہم ایک
حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، سنن ابو داود صحاح ستہ میں سے یہ کتاب ہے، صحیح کتب میں سے جسے صحیح ہونے کا درجہ حاصل ہے، جو 6 کتابیں مشہور ہیں ان میں سے سنن ابو داود جلد 1 صفحہ نمبر 289 پر جو یہ حدیث موجود ہے، اور یہ کتاب جو ہے مطبع مجتبی پاکستان لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اس طرح روایت کی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام السلام۔ اور یاد رکھیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مسند احمد کے اندر جلد 2 اور صفحہ نمبر 28 پر مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت سے چھپی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایک مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، حضور نے فرمایا تو الا رد اللہ علی روحی، اللہ جو ہے مجھ پر میری روح کو لٹا دیتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں سلام بھیجنے والے کا جواب دیتا ہوں، اس کو یعنی سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں جو ہے بالکل واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی حضور نے فرمایا کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جیسے ہی وہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے جسم کے اندر دوبارہ لٹا دیتا ہے، یعنی حضور نے عالم برزخ کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا میں یہاں تو تمہارے سلام کا جواب دیتا ہی دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف دنیا میں ہی تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں، بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جب میں عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، اپنے مزار مبارک کے اندر چلا جاؤں گا، تو اس وقت بھی یہی عالم ہوگا کہ مجھ پر کوئی بھی سلام پیش کرے گا، کوئی بھی مجھے سلام کرے گا تو اللہ میری روح کو وہ مجھ پر لٹا دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ میری توجہ اس طرف کر دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اردہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم، ردہ یرد سے ہے، حتی ارد علیہ السلام، کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی روضہ انور میں جب میں چلا جاؤں گا تو وہاں جو بھی مجھ پر سلام پیش کرے گا
تو میں دنیا میں جس طرح اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اسی طرح آخرت میں بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں لفظ آیا ہے کہ رد اللہ علیہ روحی، جیسے ہی کوئی بندہ مجھ پر، میرا عاشق، میرا امتی، میرا ماننے والا، میرا معتقد، مجھ پر مٹنے والا مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس وقت تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا نبی جو ہے نہیں سن سکتا، یا میرا نبی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مر کر مٹی ہو گیا ہے قبر میں یا مجبور ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث میں جو رد اللہ علیہ روحی کا لفظ آیا ہے تو علماء نے اس کی جو توجیہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر میری روح کو اللہ لٹا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور روضہ انور کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس قدر مستغرق ہوتے ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے، ساری کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں بہت ہی زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی درود حضور کی ذات پر پڑھتا ہے آپ کے وصال کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ آپ محو عبادت ہوتے ہیں، مستغرق فی العبادت ہوتے ہیں اور عبادت کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوتے ہیں، تجلیات الہیہ کے سمندر میں آپ مستغرق ہوتے ہیں، صفات الہیہ کے سمندر میں آپ مستغرق ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی امتی میں سے کوئی آپ کا عاشق آپ پر اس وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ وہ کر لیں۔ تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی امتی کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو حتیٰ ارد علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس حدیث میں بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ ظاہری جسم کے ساتھ، ظاہری تشخص کے ساتھ جس طرح دنیا میں موجود تھے اور جس طرح دنیا میں آپ رہ کر آپ کو کوئی سلام کرتا تو آپ اسے سلام کا جواب دیتے، تو من وعن، اسی طرح جس طرح دنیا میں کچہری لگتی تھی، جس طرح دنیا میں حلقہ بنتا تھا، جس طرح دنیا میں آپ صحابہ کرام اور فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود ہوتے تھے، اسی طرح جو ہے وجود اصلیہ کے ساتھ اور معروف تشخص کے ساتھ آپ روضہ انور کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ پر سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں عاجزتاً عرض کرتا ہے، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ارد علیہ السلام کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی نہیں سنتے، بلکہ ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو سلام کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں موجود ہے اور جلوہ گر ہے۔ اس پر جو ہے دوسری حدیث میں نقل کر رہا ہوں، دوسری حدیث یہ بھی حضرت امام ابو داود نے اس حدیث کو جو ہے روایت کیا۔ سنن ابو داود کے اندر امام ابو داود سلیمان بن اشعث، جن کا وصال جو ہے
175 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب سنن ابو داود جلد 1 صفحہ نمبر 150 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ مطبوعہ جو ہے مجتبہ پاکستان لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کو یہ حدیث ہے عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت قال یقولون بلیت فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء الانبیاء۔ تو یہ حدیث پاک حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن، تمہارے ایام میں سے افضل یوم جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن، جس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمعۃ المبارک کو سید الایام کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو بلکہ جمعۃ المبارک کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کی عید کا دن بھی ہے، اور یہ سید الایام بھی ہے۔ تو یہ سید الایام جو اسے کہا جاتا ہے، آج اس کی بھی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس کو سید الایام کیوں کہتے ہیں، اور یہ پھر یہ افضل الایام کیوں ہے، کہ دنوں میں سے یہ افضل دن کیوں ہے۔ تو ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، اس کے اندر سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس کے اندر، اس دن کے اندر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا خمیرہ مبارک تیار کیا گیا ہے۔ وفیہ قبض، اور جمعۃ المبارک کے دن جو ہے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہے، یعنی اسی دن آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی ہی دن آپ کو اس دنیا سے اٹھایا گیا ہے۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، اور فرمایا کہ اس دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن لوگ بے ہوش ہوں گے، یعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ الصعقۃ، یہ جمعہ کا دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اور جمعہ کا دن ہوگا کہ سب لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو چلو ٹھیک ہے، آپ ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو جب اس دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے، رحلت فرما جائیں گے، ظاہری طور پر اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور رب کے حضور چلے جائیں گے، تو قد ارمتا، فرمایا کہ اس وقت تو یا رسول اللہ ارمتا، آپ بسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی اس وقت
خاک نے آپ کے جسد مبارک کو کھا لیا ہوگا، آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ خاک میں مل چکا ہوگا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر کیا ہوگا کہ ہم جو آپ پر درود پڑھیں گے جمعۃ المبارک کے دن، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوئی یا رسول اللہ، اس وقت کا بھی ہمیں بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرم علی الارض، زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی جب زمین کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے، زمین پر حرام ہے کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، یعنی مٹی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، یہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ زمین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اجساد انبیاء کو کھائے، یا اجساد انبیاء کو میلا کرے، یا اجساد انبیاء کو تکلیف پہنچائے، اور ایسا ہرگز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دنیا میں رب کائنات نے میرے جسم کو سلامت رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اسی طرح رب کائنات نے قبر کے اندر بھی میرے جسم کو بھی، بلکہ حضور نے من جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ تک جتنے انبیاء ہیں، ظاہراً جن کا وصال ہوا ہے، ظاہراً جن کا پردہ ہوا ہے، ظاہراً جو اپنے مزارات مبارکہ کے اندر چلے گئے ہیں، تو ان سب کے بارے میں حضور نے فرما دیا، صرف میری خصوصیت نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی حکم ہے کہ رب کائنات نے زمین کو، مٹی کو حکم دیا ہے کہ تو نے میرے پیغمبروں کو، میرے نبیوں کو، میرے برگزیدہ بندوں کو، جن کے سروں پر میں نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، جنہیں میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو دنیا میں بھی ان کی اجسام محفوظ ہیں، تو آخرت میں اے زمین تو نے اجساد انبیاء کو، جسم و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو تو نے نہیں کھانا، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث جو ہے، ہم نے پہلی حدیث جو ہے پیش کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے پر، دوسری حدیث بھی ہم نے پیش کی ہے حاضر و ناظر ہونے پر۔ پہلی حدیث میں بھی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرے وصال کے بعد بھی، تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضور پر جو سلام بھیجے حضور اسے دیکھتے ہیں، یہ ہے ناظر، اور پھر اس کی نظروں کے سامنے حضور موجود ہوتے ہیں، تو یہ ہے حاضر، یعنی حضور حاضر بھی ہیں اور حضور ناظر بھی ہیں۔ اور دوسری حدیث جو ہم نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، کہ تمہارے درود جو ہیں وہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ تمہارے درود جو ہے وہ مجھ پر، فاکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی، حضور نے فرمایا فإن صلاتکم، کہ تمہارے جو درود ہیں، جو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، معروضۃ علی، وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تخصیص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ حضور نے فرمایا جو قریب ہو کے پڑھے گا تو وہ پیش کیا جائے گا، جو دور ہو کر پڑھے گا تو وہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلقاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، حضور نے فرمایا کہ تم جو درود پڑھتے ہو ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی قریب سے پڑھے تو اسے بھی پیش کیا جاتا ہے، اور جو دور سے پڑھے تو اسے بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے صحابہ کرام نے مسئلے کے الجھن کو ختم، جو الجھن سے پیدا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے کہ بھیا دنیا میں تو ٹھیک ہے ہم
پڑھتے ہیں آپ پر، آپ کی ذات پر درود، تو وہ تو پیش ہو جاتا ہے۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے سوال کر کے اور آقا علیہ السلام نے جو اس کا جواب دے دیا، تو آنے والے وقت میں جو شبہات پیدا ہونے والے تھے ان شبہات کا جواب خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ رب کائنات نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اجساد انبیاء کو نہیں کھاتے، جتنا عرصہ مشیت الہی کے مطابق وہ اپنے مزارات کے اندر موجود ہوتے ہیں تو انہیں مٹی نہیں کھاتی، بلکہ وہ اپنے جسد اصلیہ کے ساتھ، معروف تشخص کے ساتھ اپنے مزار کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اپنی امت کے احوال کو پہچانتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، یہ ناظر ہے، اور پھر آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں، یہ حاضر ہے۔ تو یہ ہے حاضر اور ناظر پر آج دو حدیثیں جو ہے ہم نے بیان کی ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔